کہ آپ نے ابھی امریکہ کا ذکر کیا کہ امریکہ ظاہر 3 سال سے ہمیں استعمال مزید خیر ساری عمر ہی استعمال کیا امریکہ نے. ابھی 3 سال سے ان لوگوں کو یہاں پہ رکھا ہوا افغانستان کے لوگوں کو لے جا بھی نہیں رہا, ان کو برطانیہ بھی ایسے کر رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد کا امریکہ نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر لیا ہے افغانستان کی طالبان حکومت سے, اپنا ایک بندہ لے گئے ہیں, ان کو پیسے بھی دے دیے ہیں, ہیڈ منی جو تھی ان کے بہت سارے طالبان کی لیڈر سے وہ بھی ہٹا دی ہے, تو ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ایک ہو گیا, اچھے تعلقات ہو رہے ہیں آپ کے. اور زلمے خلیل زاد نے ابھی پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ٹویٹ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان مل کے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب نہ ہی اپنے بندے لے جا رہے ہیں. امریکہ تو انگیج کر رہا ہے, اور بالکل آپ سراج الدین حقانی کی آپ نے جو بات کی ہے کہ ہیڈ منی جو ہے وہ ریموو کی گئی ہے, بالکل وہ تو انگیج کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے طور پہ انگیج کرنا ہے, یہ نہیں. اور ہم تو امریکہ کو بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ آپ کا سامان جو چھوڑا ہوا ہے, جو ایمینیشن آپ نے چھوڑا ہے, جو آپ نے گنز اور ادروائز جو اسلحہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں انخلا کے بعد, تو بالکل ہمیں یہ افیکٹ کر رہا ہے, اور اس کو یا تو واپس لے کے جائیں. اور یہ ٹرمپ نے بھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی کہ بالکل وہ اسلحہ چھوڑا گیا, اور وہ اس دورہ حکومت کا چھوڑا ہوا تھا جو ان کا دورہ حکومت نہیں تھا. پریزیڈنٹ بائیڈن کے اندر جو ہے یہ انخلا ہوا, اور ان کے دورہ حکومت میں یہ تمام وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کر تو کچھ نہیں رہے نا. ٹرمپ نے باتیں کی ہیں, دیکھیں ٹرمپ نے باتیں کی ہیں, صرف آپ نے شریف اللہ پکڑ کے اس کو دیا, اس کے بدلے میں ابھی تک ٹرمپ نے افغانستان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ آپ اسلحہ واپس کر دیں یا باگرام دے دیں. کہہ رہے ہیں یہ تو پریشر ٹیکٹکس ہے نا. ابھی اور بندہ لے گئے, ہیڈ منی ہٹا دی, ڈائریکٹ کنیکشن ڈیولپ کر لیا, پاکستان کی ضرورت نہیں رہی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان استعمال ہو رہا ہے اور ان کے بندے بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں 3 سال سے؟ دیکھیں پاکستان کے بغیر جو ہے کوئی بھی ملک, کیونکہ ہم ایک بڑا پورس بارڈر شیئر کرتے ہیں, اور ون آف دا لانگسٹ بارڈر, جو ایک طویل بارڈر ہے, وہ ہم افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور بالکل ہمارے بغیر اگر یہ کوئی سمجھے کہ کوئی انگیجمنٹ کسی لیول پہ پاسبل ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, بیکاز ہم ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, پورس بارڈر ہمارے نقصان میں ہے, انہوں نے آ کے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے پورس بارڈر. امریکہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم بالکل ان کے پارٹنر تھے. دیکھیں نہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ ریجنل سٹیبلٹی کے لیے آپ دیکھیں یہ اس کے فار ریچنگ ایفیکٹس ہیں. اب سار صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا پوری سائڈ پہ ایک طرف ہو جائے اور وہ کہے کہ جی ہم پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ خود ڈیل کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. ریجنل سٹیبلٹی کے لیے ریجنل پارٹنرز کو بھی انگیج کرنا پڑے گا, جس میں چائنا ہے, جس میں رشیا ہے, اور امریکہ کا جو انخلا تھا اس کے بعد, اور ان کی ایک بڑی لانگ پریزنس رہی ہے افغانستان میں, ان کو بھی انگیج ہونا پڑے گا. اور 3 سال میں کر لیتے ہیں نا, میں وہ تھے بالکل 3 سال میں ریجنل پاورز کو انگیج کر لیتے ہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری سافٹ پاور بھی فیل ہو رہی ہے, کیا ہماری حکمت عملی میں کوئی نقص ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان ایک بڑی کلیئرٹی رکھتا ہے اپنے مائنڈ میں, اور اپنے سٹیزنز کے لیے, اپنی سیفٹی, اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی سوورینٹی کے لیے. اب سار صاحب یہاں پہ زلمے خلیل زاد کی آپ نے بات کی, تو زلمے خلیل زاد کی میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اگر کوئی ایسی ٹویٹس کر رہا ہے کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں کہ اس کو فری کر دیں, یا وہ ہمارے خلاف ٹویٹس کر رہا ہے, اس کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آفیشل جو ہے یا کسی آفیشل کیپیسٹی میں وہ تمام تر معاملات کر رہا ہے. اس کے ایک لنک ضرور رہا ہے, وہ اسپیشل انوائے رہا ہے پچھلے. دیکھیں پہلے وہ اسپیشل انوائے رہے ہیں. ابھی جو ان کی انگیجمنٹ ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے. ابھی وہ اگر ڈائریکٹلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, پاکستانی حکومت یا پاکستان کے کسی سیاستدان کے اوپر کوئی کامنٹ دیتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں. اسی طرح جو ہے رچرڈ گرینل نے بھی دیے کئی کامنٹس دیے, پھر ٹویٹس ڈیلیٹ ہو گئیں. جو ولسن نے بھی دیے کامنٹس دیے, زلمے کے ٹویٹس ڈیلیٹ ہوئے, وہ کرتا رہتا ہے. یہ ایسے نہیں, زلمے کے بھی چلیں ہو جائیں گے, لیکن ہماری انگیجمنٹ کے بغیر ہمیں آن بورڈ لیے ہوئے اس خطے میں جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایک ریجنل سٹیبلٹی کو, جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کسی وائڈر ریچنگ امپیکٹ ہوگا, افیکٹس ہوں گے. میں تعریف کرتا ہوں آپ کے آپٹیمزم کی, اور شاید میں بھی ایک آپٹیمسٹک انسان ہوں, لیکن آپٹیمزم کے ساتھ ساتھ ایک حکمت عملی بھی ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس میں پیچھے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو ابھی جنگ کی صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اور دونوں ہمارے صوبے جو ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا, وہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی مجید بریگیڈ, اور یہاں پہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ ہے افغانستان سے, اور انڈیا سے بھی وہ سپورٹ آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایمبیسڈر صادق خان کے جو ابھی وزٹ ہوا ہے, اور آج جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تجارتی اور راہداری کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, ساتھ ہم اکنامک کنڈیشن بھی خطے کی بہتر کرنا چاہتے ہیں, کچھ بریک تھرو ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں
کہ حالات تعلقات بہتر ہوں گے پاکستان افغانستان کے درمیان؟ جو جنگ کا خدشہ سارے ظاہر کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ ٹل جائے گا یا ہوگی؟ دیکھیں ایک تو جلد جو ہے وہ جے سی سی بھی بلائی جائے گی تمام تر معاملے پہ، جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے افغانستان کے ساتھ تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا وہ اس پہ جی وہاں پہ دیکھیں انگیجمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے. انگیجمنٹ کے علاوہ اگر آپ کہیں ایک تو وہاں پہ ایسی کوئی حکومت نہیں ہے جس کی کوئی لیجٹمیسی ہو. اب جو بھی معاملات ہیں، جو بھی لوگ وہاں پہ ہیں، ان کے ساتھ انگیج کرنا تو ضروری ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم روٹ کے بیٹھ جائیں اور ہم، کیونکہ جب تک دنیا ان کو انگیج نہیں دنیا تو انگیج کر رہی ہے. آپ دیکھیں دیگر ممالک، ہمارا ہمسایہ انڈیا وہاں پہ جا کے انگیج ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جو اپنے عزائم ان کے ذہن میں ہے یا جو عزائم ہیں ان کے ناپاک پاکستان کے خلاف، تو وہ تو ہر حوالے سے ہر لیول پہ وہ انگیج کر رہا ہے. تو ہمیں تو انگیج کرنا ہے. یہ جو ہائی لیول وزٹ ہے ایک اسپیشل انوائے کا صادق خان صاحب کا، اور وہاں پہ جو میٹنگز ہوئی ہیں فی الوقت، میں سمجھتا ہوں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ بالکل یہ ہماری پالیسی ہی ہے، ہماری کلیئرٹی ہے ایک مائنڈ سیٹ کی، کہ ایک طرف تو ہم انگیج کر رہے ہیں ان کو ان ادر ویریس فارمز. ہم نے بالکل بتایا، باور کروایا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پاکستان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی پلاننگ، اس کی ایگزیکیوشن وہ وہاں سے ہوتی ہے. اور یہ ایک بڑا جو وزٹ ہے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے تمام تر شواہد، تمام تر ثبوت ان کے سامنے رکھے. اور بالکل ہم چاہتے ہیں کہ جی ٹریڈ ہو. میرا سوال وہی پہ ہے ابھی، جس پہ سیاستدانوں کو بھی خدشات ہیں اور دوسرے جو تجزیہ نگار ہیں جو اس خطے پہ نظر رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کا خطرہ ہے. اور آپ نے بھی ہاٹ پرسویٹ کا ذکر کیا اپنے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا. تو کیا وہ خطرہ ہے یا افغانستان کے ساتھ معاملات اس حد تک طے ہو جائیں گے کہ پاکستان کو ہاٹ پرسویٹ کی طرف نہ جانا پڑے؟ یہ سوال ہے میرا. دیکھیں ابصار صاحب، آپ کا بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے. اس وزٹ کے بعد اس وزٹ کے کیا ثمرات نکلتے ہیں اور اس کی جو ڈی بریفنگ ہونی ہے، وہ تمام تر معاملات یہاں پہ دفتر خارجہ میں اور حکومتی لیول پہ ڈسکس ہوں گے کہ وہاں پہ انہوں نے کیا ایشورنسز دی ہیں ہمیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور کیا انہوں نے میجرز لیے ہیں، کیا انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں، افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، اس کے لیے وہ کیا کریں گے. جب وہ تمام تر باتیں اس وزٹ کے بعد آئیں گی تو پھر اس چیز پہ ہوگا کہ ہاٹ پرسوٹ میں جو بھی معاملات ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت قوم کو اعتماد میں لے گی ایمبیسڈر صادق کے وزٹ کے بعد. آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا کہ مولانا فضل صاحب نے بھی کہا اور بھی لوگوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ انیشیٹو لیں، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، سب لوگوں کو بلائیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اور جو پورا بارڈر جس کی ہم نے بات کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اس پہ کیا پالیسی، کیا حکمت عملی بننی ہے لانگ ٹرم، اس پہ بات کریں. تو حکومت کرے گی یا بیٹھی رہے گی؟ دیکھیں دہشت گردی کے حوالے سے جو اوور آل ایک جنیرک میں بات کروں تو آپ کو بالکل، جس میں افغانستان ایک بڑا سینٹرل جو ہے اس میں اہمیت کا حامل ہے، بیکاز آبویسلی جو شواہد ملے ہیں، جس طرح ہماری ڈسکشن رہی ہے تھرو آؤٹ دا پروگرام، وہ اسی حوالے سے ہے. یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ بالکل اے پی سی کا عندیہ وزیر اعظم صاحب نے خود دے دیا کہ عید کے بعد جو ہے وہ اے پی سی یقینی طور پہ میں امید بھی کرتا ہوں کہ بلائی جائے گی. انہوں نے بالکل یہ کہا جب ان کا کوئٹہ کا وزٹ ہوا تھا، اور تمام تر سٹیک ہولڈرز کو آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے تاکہ ویدر وہ ان کیمرہ ہو یا میڈیا پہ وہ رپورٹ ہو، اس میں تمام تر سٹیک ہولڈرز بالخصوص جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اپروول اور ان کی نوڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے پھر کل لوگوں کے پاس جانا ہے، کوئی ایسا قوم کے حوالے سے کوئی ایسا ڈیسیجن ہے وہ ہم نے جی دیکھیں عید کے بعد میں عید کے بعد بڑی تک بھی تو ٹائم ہے نا، تھوڑا سا ویک ودن اے ویک. اچھا بہت شکریہ. نہیں ودن اے ویک 10 days جو ہے انشاءاللہ ایکسپیکٹڈلی ہے کہ سچویشن اے پی سی کے اوپر واضح ہو جائے. دیٹس انکریجنگ نیوز. تھینک یو ویری مچ. اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ عید کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے گی اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی اس میں آئیں گے، جس میں پاکستان افغانستان سچویشن اور جو جنگ کا خطرہ ہے اس پہ بات ہوگی.